वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब आज के लेक्चर में हमने जहाँ पिछली दफ़ा एंड किया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर दूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने हमारे सामने जो बेसिक क्वेश्चन ये था कि अगर एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट की जाए तो क्या एक ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट दूसरे ऑब्जर्वेबल की जो डेफिनेट वैल्यू है उसको अफेक्ट करती है या नहीं, या दूसरे लफ्ज़ों में एक ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट जो है दूसरे ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट रिज़ल्ट्स को अफेक्ट करती है या नहीं। तो उसके लिए हमने देखा था कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जो कि कहलाती है कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। वो ऑब्जर्वेबल्स जिनकी आप मेजरमेंट करें तो एक दूसरे के रिज़ल्ट्स को अफेक्ट नहीं करते वो मेजरमेंट्स। और ये हमने जानने की कोशिश की थी कि कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई ऑब्जर्वेबल कोई दो ऑब्जर्वेबल कंपैटिबल हैं या नहीं। और इस सिलसिले में हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि हम जो हैं जो हैं वो एक क्वांटिटी कैलकुलेट करें, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसको कॉम्यूटेटर कहते हैं। कॉम्यूटेटर इधर डिफाइंड है इस जगह पे, यहाँ हमने कॉम्यूटेटर डिफाइन किया था पिछली दफ़ा। और ये दो ऑपरेटर्स हैं ए एंड बी, और इसका कॉम्यूटेटर जो है इट इज़ गिवन बाय ए बी माइनस बी ए। तो यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑपरेटर्स एंड यू टेक द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द टू ऑपरेटर्स। और इस तरीके से कॉम्यूटेटर की मदद से हम जो हैं वो ये डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं, यानी कि उनका कॉम्यूटेटर अगर ज़ीरो होता है, लेट्स से देयर टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, और वो आपस में कम्यूट करते हैं, उनका दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि उनका कॉम्यूटेटर जो है ए और बी का कॉम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो है। तो इस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि ये दो ऑपरेटर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल्स हैं वो कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हमने इस डेफिनेशन को जानते हुए हम ये कह सकते हैं कि वी से द ऑपरेटर्स ए एंड बी कम्यूट, एंड इन अदर वर्ड्स दे आर कंपैटिबल ऑपरेटर्स, और कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल्स आर आल्सो कंपैटिबल। अच्छा, इस सिलसिले में जो हमारे पास हम चीज़ों को क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए जो हमारे पास प्रोटोटिपिकल सिस्टम है जिसको हम लेके चल रहे हैं वो स्पिन हाफ सिस्टम है। और स्पिन हाफ सिस्टम जो है वो उसमें अगर हम कोई दो ऑपरेटर्स लें, स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स एस एक्स एंड एस जी फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी फाइंड इज़ दैट दीज टू ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट। ये हमने बाद में देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की मेजरमेंट करते हैं और फिर एस जी की मेजरमेंट करते हैं, तो अगर एस एक्स की मेजरमेंट जो आपको पहली मेजरमेंट मिसाल के तौर पे आपने एस एक्स की थी, या चलें एग्जांपल के तौर पे वापस यहीं आ जाते हैं कि अगर हमने शुरू में एस जी की मेजरमेंट की, इसको देखें आप, स्टर्न गरलाख इन द जी डायरेक्शन, तो एक डेफिनेट वैल्यू ऑब्वियसली आपको एस जी की मिल जाएगी। यू टेक द डेफिनेट वैल्यू, यानी कि आप वो वाली बीम ले लेते हैं, प्लस वाली बीम, प्लस एच बार बाई 2 है, उसके ऊपर एस एक्स की मेजरमेंट करते हैं, तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू एस एक्स की मिल जाएगी। डेफिनेट वैल्यू जो हो सकती है स्पिन हाफ सिस्टम के लिए वो प्लस एच बार बाई 2 और माइनस एच बार बाई 2 वैल्यूज मिल सकती है। लेट्स से यू टेक द प्लस एच बार वाली बीम एंड देन यू डू अ सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एस जी यूजिंग अ स्टर्न गरलाख, and what you find is that you no longer have the definite value plus h bar by 2 that you had earlier. तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में एस एक्स की मेजरमेंट की वजह से जो आपने एक्स वाला स्टर्न गरलाख बीच में रखा और उसकी मेजरमेंट बीम प्लस वाली बीम पे एस एक्स की मेजरमेंट की, उससे जो ओरिजिनली एस जी की डेफिनेट वैल्यू प्लस एच बार बाई 2 थी, it is no longer that definite value, but there's equal probability of finding plus h bar by 2 and minus h, यानी इसमें आपको प्लस और माइनस दोनों मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एस एक्स और एस जी जो हैं दीज आर नॉट कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। उसी तरह हम देखेंगे कि और कोई भी कंपोनेंट्स ले लिए, एस वाई भी ले लिया जाए एस एक्स के साथ, या एस वाई और एस जी का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, वो सारे के सारे जो ऑब्जर्वेबल्स हैं दीज आर नॉट
compatible observables. اور اگر آپ اس کو میتھمیٹکلی یو وانٹ ٹو سی ہاؤ اٹ یہ کیسے آپ چیک کریں گے، تو وہ کرنے کے لیے یو کین ویری ایزلی پرفارم دس میتھمیٹیکل کیلکولیشن، جہاں پہ آپ اس کمیوٹیٹر کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جاننے کے لیے کہ دو آبزرویبلس کمپیٹیبل ہیں یا نہیں، تو ان کے کورسپونڈنگ آپریٹرس کا کمیوٹیٹر آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا ایس زی اور ایس ایکس کا جو کمیوٹیٹر آپ نے ایویلیویٹ کیا، ایس زی بیسس کے اندر ہم نے اسے میٹرکس فارم میں لکھا، میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی، سو فورتھ، سمپل سی چیز ہے. تو ایٹ دا اینڈ واٹ یو گاٹ واز سم تھنگ لائک دس. اٹ از ناٹ زیرو، دس از سرٹنلی ناٹ ایکول ٹو زیرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس زی اور ایس ایکس جو کا کمیوٹیٹر جو ہے یہ زیرو نہیں ہے، اور دوسرے لفظوں میں ایس زی اور ایس ایکس جو ہیں آپس میں کمیوٹ نہیں کرتے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپیٹیبل آبزرویبل نہیں ہے. اور جو میتھمیٹیکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو دس از ویری کنسسٹنٹ ود دا ایکسپیریمنٹل ریزلٹس دیٹ وی obtain ان دا اسٹرن گرلاخ. اس قسم کی جو اسٹرن گرلاخ کا کمبینیشن ہے، جس میں آپ نے پہلے زی کی میجرمنٹ کی، پھر ایکس کی میجرمنٹ کی، اور پھر زی کی میجرمنٹ کی، تو ان کے اس قسم کے اسٹرن گرلاخ ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ بہت دفعہ ہو چکے ہیں. تو ان کے جو ایکسپیریمنٹل ریزلٹس ہیں ان کے ساتھ یہ جو میتھمیٹیکل کمیوٹیٹر کی ویلیویشن ہے یہ کنسسٹنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو چیک ویدر ٹو observables are compatible or not, what you need to do is evaluate the commutator of the operators corresponding to these observables. تو یہ بات ہوگی. اسی طرح میں نے جیسا کہا کہ کوئی بھی وہ اسٹرن گرلاخ کا اگر آپ سوچیں تو کوئی بھی کمبینیشن زی اور ایکس کا، وائی اور زی اور اس طریقے سے بنا لیں، تو کسی بھی یہ سارے کے سارے جو کمپوننٹس آف اسپن کمپوننٹس ہیں، ایس ایکس ایس زی ہو، ایس ایکس ایس وائی ہو، all of these are not compatible observables. Their corresponding commutators are not zero, so they do not commute. ٹھیک ہے. تو اب ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. آج ہم ایک بڑا امپورٹنٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیز جو ہے ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے واٹ از نون ایز دا انسرٹنٹی پرنسپل. تو آج ہم ڈسکس کریں گے uncertainty principle. This is a very, very important principle in quantum mechanics, and it is one of the foundational principles of quantum mechanics. Uncertainty principle خاص طور سے جو uncertainty principle ہائزنبرگ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، ہائزنبرگز uncertainty principle، وہ کوانٹم میکینکس پڑھتے ہوئے اس کا کافی ذکر آتا ہے، بلکہ انفیکٹ ماڈرن فزکس کے کورسز میں بھی اس کا ذکر آنا شروع رہتا ہے. بٹ انفیکٹ دیر از اے ویری کلوز کنیکشن بٹوین اے کمیوٹیٹر اینڈ دا انسرٹنٹی بٹوین ٹو observables. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جنرل فارم ہے، let me write the general form of the uncertainty principle. The general form of uncertainty principle ki, let's say we have two observables A and B, corresponding operators unke operator A and operator B hoga. تو generalized uncertainty principle جو ہے اس کی یہ فارم. میں ہیٹس نہیں لگا رہا، مگر یو انڈرسٹینڈ دیٹ دیز آر آپریٹرس. So this is a generalized form of the uncertainty principle. اس کا مطلب ہے کہ کتنے پریسیشن یہ انسرٹنٹیز ہیں اے اور بی میں. دیز آر uncertainty in A, and this is uncertainty in B. This is a commutator between A and B on the right hand side. This is the absolute value. These represent absolute value, and these angular brackets are expectation values. These angular brackets are expectation values. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ uncertainty جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی جب ہم کہتے ہیں کہ uncertainty ہے in A، تو what we do is we also evaluate an expectation here. تو آپ کو یاد ہوگا نا پچھلے لیکچر میں
اس کی بیسک ڈیفینیشن جو ہے وہ اس فارم میں ہے. اس کی بیسک ڈیفینیشن جو ہے وہ اس فارم میں ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم انسرٹنٹی کی بات کرتے ہیں تو وی آلویز ٹاک اباؤٹ این ایکسپیکٹیشن ویلیو. وی آلویز ٹاک اباؤٹ این ایکسپیکٹیشن ویلیو. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس ایکسپیکٹیشن ویلیو کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو ویلیویٹ کرنا ہے تو یو ہیو اینگولر بریکٹس ہیئر, یہ اور یہاں بھی اینگولر بریکٹس ہیں. واٹ دیز سگنیفائی از دیٹ جب آپ نے انسرٹنٹی کسی آبزرویبل کی معلوم کرنی ہے تو میں نے جس طرح پہلے بھی کہا وہ تو آبزرویبل ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ اس کیس میں اے ہے جو ادھر بھی اپیئر ہو رہا ہے اور ادھر بھی اپیئر ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایکسپیکٹیشنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرٹیکولر اسٹیٹ کے اندر آپ نے یہ چیز کو ویلیویٹ کرنا ہے. کیونکہ ایکسپیکٹیشن جب آپ ویلیویٹ کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن آف اے, تو اس کا مطلب ہے ہم یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاص اسٹیٹ کے اندر ہے, جو کہ میں نے اس وقت اس کو اسٹیٹ سائی کہہ دیا. تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسٹیٹ آلسو, کس اسٹیٹ میں لینا ہے. تو ادھر جب ہم انسرٹنٹی ڈیفائن کر رہے ہیں تو جس اسٹیٹ کے اندر انسرٹنٹی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیفائن کر رہے ہیں اس انکویلٹی میں, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہم اس کو اسی اسٹیٹ کے اندر یہ ایکسپیکٹیشن ویلیو جو ہے ڈٹرمن کر رہے ہیں. دونوں میں ایکسپیکٹیشنز آتی ہیں ڈیفینیشنز میں. رائٹ ہینڈ سائڈ میں تو ایکسپلسٹلی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن معلوم کرنی ہے کمیوٹیٹر کی. کمیوٹیٹر بھی ایک آپریٹر ہے جنرلی. اٹ کین بی اے نمبر آلسو بٹ اٹ کین بی این آپریٹر آلسو. لائک ایگزامپل آپریٹر کے طور پہ ایگزامپل ادھر ہے. اچھا, تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ امپورٹنٹ چیز سامنے آتی ہے کہ جنرلائز انسرٹنٹی ریلیشن جو ہے وہ انسرٹنٹیز ان اے اینڈ بی کے پروڈکٹ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک کمیوٹیٹر سے ریلیٹ کرتی ہے آف دا ٹو آبزرویبلس. اس کا مطلب ہے اگر دو آبزرویبلس کمیوٹ کر رہے ہیں, اے اور بی اگر آپس میں کمیوٹ کر رہے ہیں تو کمیوٹیٹر ان کا زیرو ہوگا, وہ کمپیٹیبل آبزرویبل ہے, دین دا پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز ول بی زیرو ان دیٹ کیس. جنرلی اٹ وڈ ناٹ بی. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ دس از این انیکویلٹی. یہ گریٹر دین ایکول ٹو زیرو آ رہا ہے نا, تو دس از این انیکویلٹی. اٹس ناٹ این ایکویژن, اٹس این انیکویلٹی. ایکویژن بن جاتی ہے خاص کیسز میں بٹ جنرلی اٹس این انیکویلٹی. اور یہ کہتی کیا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے دا پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز آف اے اینڈ بی ان اے سرٹن اسٹیٹ. پروڈکٹ اگر الفاظ میں لکھا جائے تو پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز, لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ابھی بات کر رہا ہوں, پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز ان اے اینڈ بی ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ, کسی خاص اسٹیٹ کے اندر. یہ میں نے سمجھایا ایکسپیکٹیشن جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کسی خاص اسٹیٹ میں کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ڈیفینیشن جب آئے گی جس میں یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ والی ایکسپیکٹیشن بھی آپ کسی خاص اسٹیٹ میں کریں گے, ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ. is larger than, اسے کہہ سکتے ہیں larger than. اب میں خاص کہہ رہا ہوں ایکویلٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن جنرلی آپ سے کہیں گے از لارجر دین سم تھنگ. اب رائٹ ہینڈ سائڈ کی بات کر رہا ہوں, سم تھنگ دیٹ انوالوز دا کمیوٹیٹر. ٹھیک. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انسرٹنٹی پرنسپل ہے وہ ایک لوور باؤنڈ جو ہے نا انسرٹنٹی آف دا آبزرور, اٹ سیٹس اے لوور باؤنڈ, اٹ سیٹس اے لوور باؤنڈ آن دا انسرٹنٹی بٹوین ٹو آبزرویبلس. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اف یو لک ایٹ دس ریلیشن رائٹ ہیئر, لوور باؤنڈ اس سینس میں کہ یہ پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز ہے, دس ہیز ٹو بی گریٹر دین اور ایکول ٹو, لیس دین نہیں ہو سکتا. تو دس از اے لوور باؤنڈ.
کہ جو پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز بٹوین ٹو آبزرویبلس ہے اٹ ہیز ٹو بی منیمم ویلیو اس کی ایکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ ہو سکتی ہے یا جنرلی وہ اس سے بڑی ہی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ایک لوور باؤنڈ آ گیا کہ ایکویلٹی از دا لوور باؤنڈ ان دس اکویشن ان دس انکویلٹی. یہاں پہ اس ریلیشن کے اندر یہ جو ریلیشن ہے اس میں یہ جو ہے یہ لوور باؤنڈ سیٹ کرتا ہے اور لوور باؤنڈ سیٹ ہو رہا ہے ایکویلٹی سے. جنرلی جو ہے اٹ ول بی این greater than whatever is on the right hand side. So the product of these two uncertainties will be greater than generally this. minimum کیا ہو سکتی ہے product of the uncertainty وہ یہ ہے کہ اس کی equal ہو جائے مگر اس سے کم نہیں ہو سکتی تو lower bound ہو گیا نا. It sets a lower bound کہ یعنی یہ انتہائی کم جو آپ uncertainties لا سکتے ہیں وہ اتنی ہے. تو this is something very very important کہ uncertainties in observation in quantum mechanics has a lower bound. The product of the uncertainties has a lower bound. So that is something which is very significant in quantum mechanics, which you usually don't find in classical physics. Classical physics میں uncertainties زیادہ تر experimental error سے آ سکتی ہیں اور کوئی apparatus میں خرابی ہو, کوئی اس قسم کی چیز ہو, لیکن یہ تو intrinsic سسٹم کے اندر اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتے. بے شک کتنا اچھا ایکسپیریمنٹلسٹ آپ بن جائیں, کتنا بہترین ایپریٹس آپ کے پاس ہو, کتنا مہنگا بہترین شاندار آپ کے ایپریٹس ہو, مگر کوانٹم میکینکس کہتی ہے کہ the product of the uncertainties of two observables cannot go below this value. اور وہ ویلیو کیا ہوگی, وہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ ایویلیوٹ کرنی پڑے گی, اس میں آپ کو اسٹیٹ بھی اسپیسیفائی کرنی پڑے گی, اس میں آپ کو اے بی آپریٹرز بھی اسپیسیفائی کرنے پڑیں گے. وہ اسپیسیفائی کر لیں تو وہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی کیا ویلیو بنتی ہے, اور اس کی مدد سے پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں اے اینڈ بی کورسپونڈنگ جو آپریٹرز ہیں, جو آبزرویبلس ہیں, ان کی پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹی کی منیمم ویلیو کوانٹم میکینکس ہمیں کیا دیتی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از انٹرنسک ٹو کوانٹم میکینکس. یہ کسی ایکسپیریمنٹل ایررس کی بات نہیں ہم کر رہے, وہ اس سے اوپر ہوگی, وہ بھی اس ریزلٹس کی انسرٹنٹیز بڑھا دے گی اگر کوئی اس قسم کے ایررس سسٹم کے اندر آپ کے ایکسپیریمنٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں, تو وہ ایڈیشنل سورس آف انسرٹنٹیز ہوں. یہ تو یہ کسی بھی کوانٹم میکینیکل سسٹم میں آپ بہترین سے بہترین ایکسپیریمنٹ بھی کریں تو تب بھی آپ کو ان انسرٹنٹیز ڈیل کرنا پڑے گا. اگر کچھ اور یاد دلاؤں تو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل آپ نے پڑھا ہوا ہے, جس میں ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا پی ایکس جو ہے مثال کے طور پر, وہ بھی اسی سے آتا ہے. وہ یہ جو ہائزنبرگ پرنسپل ہے جو یہ والا ہے, وہ بھی ایک اسپیشل کیس ہے اوپر والے انیکویلٹی کا ہی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از این انیکویلٹی اور اس پہ بھی ایک لوور باؤنڈ ہے اور وہ ایج بار بائی 2. چلیں اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو یہ چیز تھوڑی زیادہ کلیئر ہوگی, جس میں ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے. تو لیٹس سے ہم آبزرویبل لیتے ہیں, ہم کیوں اسپن ہاف سسٹم سے ڈیل کر رہے ہیں, تو ایگزامپل کے طور پر ہم آبزرویبل جو لے لیتے ہیں وہ ہم ایس ایکس اور ایس وائی لے لیتے ہیں. اے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایس ایکس ہے, چلو ہیٹ لگا دیتا ہوں آپریٹر, اور اے وائی جو ہے, ایس وائی جو ہے وہ بی ہم لے لیتے ہیں. چلیں وہ بار بار ہیٹ لگانا ذرا لمبا کام ہے, تو آپ سمجھ جائیں جہاں پہ آپریٹر آ رہے ہوں گے ظاہر ہو جائے گا آپریٹرز ہیں, تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم کیا کرنا ہے, ہمارے پاس جب ہم پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز کی بات کر رہے ہیں نا, اور کمپیٹیبل آبزرویبلس کی بات کر رہے ہیں, اور ہم کمیوٹیٹرز کی بات کر رہے ہیں, تو ان کیسز کے اندر ہمیں جو ہے وہ پروڈکٹ ایک سے زیادہ آبزرویبل کی بات کرنی ہے, تو تبھی ہمیں پروڈکٹ کی بات کرنی. تو ادھر ہم نے جو 2 آبزرویبلس چوز کیے ہیں اے اینڈ بی, وہ 2 کمپوننٹس ہیں اسپن کے, ایس ایکس ایس وائی. ایس ڈی بھی لے سکتے تھے, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی. تو چلیں پھر ہم ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل ہمیں دیکھتے ہیں کیا جنرلائز جو ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم نے ڈیلٹا اے ڈیلٹا بی لکھ رہے ہیں, یعنی کہ بیسکلی اس ریلیشن کو آپ دیکھیں, اس میں ہم سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑا سا مٹا دیتے ہیں تاکہ یہ پھر آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. تو ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایس وائی, ڈیلٹا اے ڈیلٹا بی کی جگہ, ان کی جگہ ہم نے یہ سبسٹیٹیوٹ کر دیا لیفٹ ہینڈ سائڈ. آگے پھر ہماری انیکویلٹی ہے,
اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ہاف ہے، ایبسولوٹ ویلیو ہے، ایکسپیکٹیشن آف دا کمیوٹیٹر بٹوین دا ٹو آبزرویبل، جو دو آبزرویبل ہیں وہ ایس ایکس اور ایس وائی ہیں، تو ان دو کے کورسپونڈنگ جو آپریٹرز ہیں ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایس ایکس ایس وائی جو کمیوٹیٹر ہے وہ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم ایویلیویٹ کر چکے ہیں، اور وہ یہ رزلٹ تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے پچھلی دفعہ ایس ایکس اور ایس وائی کے درمیان جو کمیوٹیٹر ہے وہ ایویلیویٹ کیا تھا، اور وہ ایس زی آپریٹر کی ٹرمز میں آ جاتا ہے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ جو ہے آئی ایچ بار ایس زی آپریٹر، اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی آپ نے ایس زی آپریٹر، یہ تو نمبر ہے، یہ تو ایکسپیکٹیشن سے باہر آ جائے گا، بیسکلی آپ نے ایس زی آپریٹر کی ایکسپیکٹیشن معلوم کرنی ہے ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، یہ آ جائے گا اس طریقے سے، ہاف، ابھی ڈال دیتے ہیں ادھر ایکسپیکٹیشن ویلیو آف ایس زی، اگر سارا کچھ ادھر ڈال دیں ایکسپلیسٹلی یہ فارم بن گئی، دس از گریٹر دین ایکول ٹو آئی ایچ بار جو ہے نمبر ہے، تو یہ ایکسپیکٹیشن سے باہر ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن تو آپریٹر کی ہوتی ہے نا ان اے اسٹیٹ، یعنی کہ یہاں آپریٹر آ رہا ہوگا، یہاں اسٹیٹ آ رہی ہوگی، نمبر کوئی آ رہا ہے تو وہ جسٹ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ اگر سی اے میں لکھ دوں ادھر تو یہ سی کو میں بار بھی لکھ سکتا ہوں، کوئی کمپلیکس نمبر ہے مثال، صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ جب اگر چلیں میں بتا دیتا ہوں، اگر کمپلیکس نمبر ہے تو یہ خیال رکھنا ہے ایکسپیکٹیشن سے تو آپ باہر لے رہے ہیں، لیکن یہاں ایبسولوٹ ویلیو ہے، ایبسولوٹ ویلیو باہر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آئی کو، آئی ایچ بار کو مائنس آئی ایچ بار سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، اور پھر آپ نے اسکوائر روٹ لینا، تو یہ آپ کو ایچ بار آ جائے گا، ایچ بار اوور 2۔ ایبسولوٹ ویلیو تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو کمپلیکس نمبرس کی، تو وہی تو یہ جو ہے یہ ایس زی آپریٹر آ گیا، اس کی ایکسپیکٹیشن ویلیو ہے، اینڈ دین یو ٹیک دی ایبسولوٹ ویلیو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فار دیز ٹو آبزرویبلس ایس ایکس اینڈ ایس وائی واٹ یو گیٹ از دس ریزلٹ۔ اب اس کو آگے اگر بڑھنا ہے اس سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دی پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز آف دیز ٹو آبزرویبل ناٹ ایکول ٹو زیرو، مگر اگر اس سے ایکسپلیسٹلی ہم نے کوئی اس کی فارم حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ کس اسٹیٹ میں اس کو ایویلیویٹ کیا جائے۔ تو لیٹ اس سے لیٹ اس ٹیک پلس ایس آر اسٹیٹ، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے انسرٹنٹی معلوم کرنی ہے۔ پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز بھی ہم معلوم کر رہے ہیں نا، تو کسی اسٹیٹ میں کریں گے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو انسرٹنٹی ریلیشن ہے اس میں یہ ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں، ڈیلٹا اے جب ہے ادھر ڈیلٹا ایکس ایس ایکس کہیں گے تو ادھر ایس ایکس آ جائے گا، ایس ایکس کی ایکسپیکٹیشن اسکوائرڈ دین ایکسپیکٹیشن سو فورتھ، تو وہ اسٹیٹ اسپیسیفائی کرنی پڑے گی۔ تو اگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ ایویلیویٹ کرتا ہوں ڈیلٹا ایس ایکس ڈیلٹا ایس وائی ہیز ٹو بی گریٹر دین ایچ بار بائی 2 آ گیا۔ اب اس چیز کو ویلیویٹ کرنا ہے اسٹیٹ میں، یعنی ایس زی کو جب ہم لکھتے ہیں اور پلس اسٹیٹ کی بات کرنی ہے تو یہ پلس ایس زی، ایکسپیکٹیشن کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا ایکسپلیسٹلی، جب یہ آپریٹر اس پہ آپریٹ کرے گا تو یہ آپ کو دے دے گا پلس ایچ بار بائی 2، نمبر ہے تو باہر لے سکتے ہیں، وہ اسٹیٹ واپس آ جائے گی تو پلس پلس آ جائے گا نا، یعنی یہ جب یہ جو اس پہ آپریٹ کرے گا تو یہ آپ کو پلس ایچ بار بائی 2 دے دے گا، اینڈ یو ول گیٹ بیک دا اسٹیٹ۔ یہ آئیگن اسٹیٹ ہے نا ایس زی کی، اس وجہ سے آپ کی آئیگن اسٹیٹ ایس زی کی، اس وجہ سے آپ کے یہ آ جائے گا، یہ نارملائزڈ اسٹیٹ، تو یہ آپ کے پاس پلس ایچ بار بائی 2 ادھر رزلٹ آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ دس از جسٹ نمبر، ریئل نمبر، تو یہ ایچ بار بائی 2 آ جائے گا، ادھر بھی ایچ بار بائی 2 آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے جو رزلٹ آپ کے پاس ہے وہ آ جائے گا ڈیلٹا ایس ایکس ڈیلٹا ایس وائی پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز ہیز ٹو بی گریٹر دین ایچ بار اسکوائرڈ اوور 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دس امپلائز، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ڈیلٹا ایس ایکس ڈیلٹا ایس وائی جو ہے
दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, द प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि प्लस स्टेट में एस जी जो है उसकी तो डेफिनेट वैल्यू है जो कि है प्लस एच बार बाई टू, आइगन स्टेट है ना, मगर जो बाकी दो हैं उनकी में से किसी एक की भी अनसर्टेनिटी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर एस एक्स की अनसर्टेनिटी ज़ीरो होती है या एस वाई की ज़ीरो होती है तो फिर ये इक्वलिटी फिर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाता। इन दोनों देखें ना, ये प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स हैं, अगर इनमें से कोई नंबर भी जो है वो ज़ीरो हो जाता तो इस लेफ्ट हैंड साइड को भी ज़ीरो कर देता। तो क्योंकि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है ना डेल्टा एक्स एक्स खुद से ज़ीरो है ना डेल्टा एस वाई खुद से ज़ीरो, इसका मतलब है दोनों में अनसर्टेनिटी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एस एक्स इस स्टेट के अंदर, प्लस स्टेट के अंदर, जो कि आइगन स्टेट एस जी की, जिसमें एस जी की डेफिनेट वैल्यू है प्लस एच वाई बाई टू, उस स्टेट पे जब हम एस एक्स और एस वाई की मेजरमेंट करेंगे तो डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी। द रिज़ल्ट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ सम प्रोबेबिलिटीज़ कि जब हम ये सोचते हैं, जब मेजरमेंट्स की अनसर्टिनिटी बात करते हैं तो जहन में ये रखिए कि हम इंसाम्बल्स ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में एक्सपेरिमेंट को बार बार रन करने से हम एवरेजेस मालूम करते हैं, जो कि अनसर्टिनिटीज़ में आ रही है ना, एवरेजेस भी तो आ रही है ना। ये सब चीज़ें जो हैं एक मेजरमेंट में नहीं मिलती, ये यू हैव टू डू अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, या आप सोच लें कि आप इंसाम्बल ऑफ सिस्टम्स आपके पास हैं, तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ रिजल्ट्स आएंगे, वहाँ से एवरेजेस आप निकालते हैं, वहाँ से अनसर्टेनिटीज़ आप डिटरमिन करते हैं। और इधर सब ख़ास चीज़ ये है कि अनसर्टेनिटीज़ इन एस एक्स एंड एस वाई आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ईदर वन ऑफ दोस। अलबत्ता अनसर्टेनिटी इन एस जी जो है इस स्टेट के अंदर, प्लस स्टेट के अंदर, वो ज़ीरो है। अनसर्टेनिटी इन एस जी वो ज़ीरो है, मगर एस एक्स और एस वाई में अनसर्टेनिटी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल नहीं है। ये भी आप जहन में रखिए कि हम ये पहले देख चुके हैं कि एस एक्स एस वाई और एस जी के साथ, एस जी एस एक्स और एस वाई के साथ कम्यूट नहीं करता, कोई भी ये स्पिन कंपोनेंट्स आपस में कम्यूट नहीं करते। तो अगर एक की डेफिनेट वैल्यू है किसी स्टेट के अंदर, तो बाकी जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो उनकी डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी, वो अनसर्टन हो जाएगी। यानी दूसरे अर्थों में जो रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, अब मैं जो है ना ये चाह रहा हूँ कि जो आपके पास अभी मैंने जनरलाइज अनसर्टेनिटी रिलेशन लिखी, उसका एक थोड़ा प्रूफ सा स्केच करें, ठीक है? तो प्रूफ ऑफ द जनरलाइज अनसर्टेनिटी रिलेशन, ये बुक में तो नहीं है मगर इट इज़ वेल नोन, इट्स इन डिफरेंट बुक्स इफ़ यू लाइक टू सी। तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो है ना, ये कहाँ से अचानक ये चीज़ आ गई, यानी ये वाला रिलेशन जो है, ये फिर सवाल पैदा हो जाता है आपका कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो इसको हम साबित करने की कोशिश करते हैं, इस रिलेशन, ठीक है? तो ये क्योंकि एक इनइक्वालिटी है, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी का सहारा लेना पड़ेगा टू प्रूव इट। रिकॉल, ये आपने मेरे ख्याल में देखा होगा, रिकॉल ट्रायंगुलर या ट्रायंगल इनइक्वालिटी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी से मुराद ये इनइक्वालिटी इसमें मौजूद है। तो हम इसमें हमें एक्चुअली जिस इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी वो काउशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहलाती है, मगर उससे पहले इस रिलेटेड है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है ना, उसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं जैसे कि दो वेक्टर्स हैं, जिनको आप कह लें, ये इसको कह लें पॉइंट 1, इसे कह लें पॉइंट 2, इसको कह लें पॉइंट 3। ये वेक्टर जो है ये एक्स वेक्टर है, ये वेक्टर वाई वेक्टर है, ये वेक्टर जी वेक्टर है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो ये कहती है कि अगर आप मैग्नीट्यूड लें एक्स का और उसमें ऐड करें मैग्नीट्यूड वाई का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड साइड। So if you take two sides of a triangle, or
ان کو ویکٹر سے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو بیسکلی لینتھس آف دا سائڈز آپ لے رہے ہیں. دا سم آف دا لینتھس آف دا ویکٹرس which is the left hand side is greater than or equal to the length of the third vector. یہ بیسکلی یہی ہے کہ sum of any two sides of a triangle is bigger than the third side. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیسک آئیڈیا تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے یا شارٹیسٹ پاتھ بٹوین ٹو پوائنٹس از اے اسٹریٹ لائن. تو 1 اور 3 کے درمیان اگر آپ بات کریں شارٹیسٹ پاتھ کی تو 1 اور 3 کے درمیان وہ زی سے آتا ہے. اور کوئی اور پاتھ جو بھی بنائیں گے جو آپ کو ایک ٹرائنگل دے گا ان کو جب آپ ایڈ کریں گے تو دیر ول آلویز بی گریٹر دین ایکول ٹو زی. ایکول ٹو زی اس وقت ہو جائیں گے اگر یہ اسی کے لانگ لائے کرتے ہیں زی کے لانگ, تو پھر دین ایکس ادھر آ گیا, مثلا ایکس ادھر آ گیا, وائی ادھر آ گیا, تو پھر اس کے برابر آ جائیں گے. ورنہ یہ آلویز بی گریٹر, اٹ ول آلویز بی گریٹر دین زی. تو دس از ویل نون کہ which is known as triangle inequality. It's sum of the lengths of vectors x and y is greater than or equal to the length of vector z, which is the third side of the. So the length hum karenge sum of two sides of a triangle is bigger than the third side. اچھا اب ہم اس کو اگر equation 1 کہہ لیتے ہیں, تو اس کو بھی ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ x پلس وائی, سوری لیفٹ ہینڈ سائڈ میں لکھ رہا ہوں, ایکس پلس وائی از گریٹر دین ایکول ٹو ایکس پلس وائی. کیونکہ زی جو ہے نا, دا میگنیچیوڈ آف زی از دا میگنیچیوڈ آف دا ویکٹر ایکس پلس وائی. ایکس ان زی از دا سم آف دیز ٹو ویکٹرس, تو اس لیے اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھ دیا. اب اگر ہم اسکوائر کریں, اسکوائرنگ بوتھ سائڈس, تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ایکس اسکوائرڈ پلس وائی اسکوائرڈ پلس ٹوائس آف ایکس وائی از گریٹر دین ایکول ٹو ایکس پلس وائی اسکوائرڈ. یہ رائٹ ہینڈ سائڈ یہ امپلائی کرتے ہیں کہ ایکس اسکوائرڈ پلس وائی اسکوائرڈ پلس ٹوائس آف ایکس وائی از گریٹر دین ایکس پلس وائی. اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے ڈاٹڈ ود, یعنی میگنیچیوڈ آف ویکٹرس کا ڈٹرمن کرتے ہیں تو جسٹ اے ڈاٹ پروڈکٹ ہے نا, اسکوائر آف دا میگنیچیوڈ جسٹ اے ڈاٹ پروڈکٹ. خالی میگنیچیوڈ لیں گے تو پھر اسکوائر روٹ بھی لینا پڑے گا. تو اس کو لکھا جا سکتا ہے ایز ایکس اسکوائرڈ پلس وائی اسکوائرڈ پلس ٹوائس آف ایکس ڈاٹڈ ود وائی. اینڈ دس امپلائز, اب یہ میگنیچیوڈ جو ہیں ان کو آپ کینسل کر سکتے ہیں, اس والے کو رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ سے. تو اب آپ کے پاس جو رزلٹ آ گیا وہ یہ آ گیا کہ دس از ایکس اینڈ دس از وائی, میگنیچیوڈ آف وائی ملٹیپلائڈ بائی دا میگنیچیوڈ آف وائی از اکول ٹو از گریٹر دین اکول ٹو ایکس ڈاٹڈ ود وائی. یہ بھی ایک another form of triangle inequality, another form of triangle inequality. اس طرح بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے. اور ایکچولی یہ جو ریلیشن ہے نا, یہ جو ریلیشن بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹ ہولڈس فار اینی ٹو ویکٹرس ان اینی نمبر آف ڈائمینشنس. 2 ڈائمینشنل ویکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, 3 ڈائمینشنل ویکٹر بھی ہوتے ہیں, n ڈائمینشنل ویکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ یاد کریں کہ ہم کئی دفعہ انالوجی بناتے تھے نا کہ ریئل اسپیس ویکٹرز اور اسٹیٹ ویکٹرز کے درمیان, تو یہ ایکچولی ریلیشن جو ہے یہ اسٹیٹ ویکٹرز پہ بھی ہولڈ کرتی ہے, یعنی ویکٹرز ان کمپلیکس ہلبرٹ اسپیس جو ہے اس پہ بھی ہولڈ کرتی ہے. اور کئی دفعہ اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے کہ ایکس ایبسولوٹ اسکوائر, ہم عام طور پہ اس کو اس طرح ہی استعمال کریں گے, از گریٹر دین ایکول ٹو ایکس ڈاٹڈ ود وائی اسکوائرڈ.
इसको कई दफ़ा जो है इस तरीके से भी लिख देते हैं हम कि एक्स वाई स्क्वेयर्ड, ये भी स्क्वेयर्ड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स डॉटेड विद वाई एब्सोल्यूट, सेम थिंग आ जाती है। इस किस्म की फॉर्म में कई दफ़ा इसको काउशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। ये काम आएगा, हम इसे एक्सटेंड करेंगे इस रिलेशन को टू स्टेट वेक्टर्स, ठीक है ना। टू एक्सटेंड दिस रियल स्पेस वेक्टर की जो रिलेशंस हैं इनको हम एक्सटेंड करेंगे टू द रिलेशन ऑफ स्टेट वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस। अच्छा, अब ये तो हमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड था जो चाहिए था, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल द मैथमेटिकल बैकग्राउंड। अब हम बेसिकली उस प्रूफ की तरफ आते हैं। जो प्रूफ हमारा बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको इस्तेमाल हम करेंगे। प्रूफ में क्या चीज़ हमें चाहिए अनसर्टेनिटी इन टू ऑब्जर्वेबल्स। लेट्स राइट डाउन द वेरिएंस ऑफ दैट। डेल्टा ए स्क्वायर लिख लेते हैं। डेल्टा ए स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो वो जो आपका स्क्वायर रूट था ना अनसर्टेनिटी की एक्सप्रेशन में, किधर गया वो, आपको भी दिखाते हैं। ये बेसिक था ना अनसर्टेनिटी इन ए। जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट फिर ख़त्म हो जाएगा, जो इधर स्क्वायर रूट आ रहा है ना इस रिलेशन के अंदर वो नहीं रहेगा। तो ये आ जाता है आपके पास ए माइनस ए माइनस ये एक्सपेक्टेशन आपके पास आ गई, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू, अगर हम सही तरह लिखें इसको, जिस तरह मैंने कहा कि एंग्लो ब्रैकेट ये ज़ाहिर कर रही हैं कि ये एक्सपेक्टेशन है। तो व्हाट इट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए माइनस ए एवरेज, यानी बेसिकली स्प्रेड को ज़ाहिर कर रहा है, स्क्वायर ऑफ दैट इन द स्टेट साइड, ठीक है ना। अब क्योंकि ये सिंस ये हम ले रहे हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेबल से कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हर्मिशियन होते हैं, इज़ हर्मिशियन। तो इसको हम ऊपर वाले को इस तरह भी लिखा जा सकता है। हर्मिशियन आपको पता है ऑपरेटर्स जो हैं वो, अगर इसको मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं, ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन, यानी क्योंकि स्क्वायर्ड है ना, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑपरेट कर सकता है और राइट हैंड साइड पे भी कर सकता है, बिकॉज इट्स हर्मिशियन। इट कैन एक्ट इक्विवेलेंटली ऑन द कैट एज वेल एज ऑन द ब्रा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो है साई, यानी साई के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कैट ब्रा पे एक्ट कर रहा है, और इक्विवेलेंटली हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है, तो इसको मैं अगर लिखूं ऐसे, और बेहतर है कि इस तरीके से इसके इधर लिख दिया जाए। अगर मैं हैड भूल जाऊं तो आप खुद इसमें लगा सकते हैं, मैं हैड से इतना ज़्यादा लगाने की तकलीफ़ ना ही करूँ तो बेहतर। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसी को हमने ब्रेक किया दो हिस्से में, यानी ए माइनस ए ऐसे लिखा है इंटू ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन। हर्मिशियन है ये दोनों प्रोडक्ट्स हर्मिशियन है, तो ये ए वाला इधर साई पे एक्ट कर लेगा, उसको हम राइट पे कर देंगे। वी कैन डू दैट। हर्मिशियन ऑपरेटर्स के लिए ये मसला नहीं है। अगर हर्मिशियन नहीं होता तो फिर हमें एड जॉइंट लेना पड़ता लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी ब्रा पे ऑपरेट करने के लिए। मैं क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर देयर ओन हर्मिशियन कॉन्जुगेट, इसका मतलब ये कि उस केस के अंदर जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स होते हैं, कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर ओ हो, जो कि इस केस में ए माइनस ए एवरेज है, तो ओ जो है इज़ इक्वल टू ओ डैगर, ठीक है ना। तो ये हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट हैंड में हम इस तरह लिख लेते हैं, ये एफ, यानी ये जो ये ऑपरेट करके ऑपरेटर साई पे ऑपरेट करेगा तो ये कोई ब्रा स्टेट देगा जिसको हमने नाम दे दिया है एफ स्टेट, और ये जब ये ऐड करेगा तो कैट स्टेट देगा जिसका नाम हमने एफ दे दिया, ठीक है। ये जो है ये आपके पास एफ है ब्रा, और ये आपके पास एफ है कैट, ठीक है ना। जो ऑपरेटर जब स्टेट पे ऑपरेट करता है तो कोई स्टेट देता है, उसको नाम हमने ये दे दिया।
فار دا ادر آبزرویبل، فار دا سیکنڈ آبزرویبل، اب ہمیں انسرٹنٹی ریلیشن پروف کرنی ہے، ہمیں دو آبزرویبلس کی ضرورت ہے. فار دا سیکنڈ آبزرویبل، جس کو ہم عام طور پہ بی کہتے ہیں، بی ہم اس کے لیے بھی لکھ لیتے ہیں اسی طرح، دس از اکول ٹو ویئر، بالکل ایکویولنٹلی ویئر یہ جو کیٹ ہے، اور کورسپونڈنگلی آپ برابر بھی لکھ سکتے ہیں، از بی مائنس، اب میں ہیٹس نہیں لگا رہا، ٹھیک. جس طرح ایف کو ڈیفائن کیا اسی طرح ہم نے یہاں جو اسٹیٹس ہیں، جو ایف اسٹیٹ کی تھی، بی کے لیے جو اسٹیٹس آ رہی ہیں ان کو ہم نے جی کا نام دے دیا. اب ہمیں انسرٹنٹی ریلیشن میں ناؤ وی کنسیڈر انسرٹنٹی ریلیشن میں ہمیں پروڈکٹ چاہیے ان کا، تو ہمیں اسکوائر آف پروڈکٹ ہے، اس کے بعد ہم اسکوائر روٹ لے لیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو لیٹس ابھی ہم نے یہ کنسٹرکٹ کر لیا، تو بیسکلی ان ایکویلٹی کا لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. تو وہ جو ہے وہ ہے ایف جی جی، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو میں نے پروڈکٹ کنسٹرکٹ کیا نا، یہ بیسکلی یہ چیز لیفٹ ہینڈ سائڈ کنسٹرکٹ کرنا، صرف میں اسکوائر کی فارم میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں اسکوائر روٹ لے لیں گے. اسکوائر ذرا زیادہ کنوینئنٹ ہے، اسکوائر روٹس کو لے کے ساتھ چلنا جو ہے نا پروف میں تکلیف دہ ہے، مشکلات پیدا کرتا ہے. تو یہ زیادہ آسان ہے کہ اس کو اس طرح لیا جائے. اب ہم ادھر جب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اس قسم کی جو فارم بن رہی ہے، یہ جو انر پروڈکٹ آ رہا ہے، دس از ویری سملر ٹو دیز کائنڈ آف انر پروڈکٹس. یہ بھی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں ایکس ڈاٹیڈ ود ایکس کا انر پروڈکٹ، ڈاٹ پروڈکٹ ہے نا، تو ڈاٹ پروڈکٹ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں انر پروڈکٹ آف اسٹیٹ ویکٹرز، جو ہم پہلے کئی دفعہ یہ چیز دیکھ چکے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے، فرام کاؤشی شوارٹز انیکویلٹی، اسٹیٹ اسپیس کے لیے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، جس میں ریئل اسپیس کے لیے یہ تھا، یعنی ریئل اسپیس کے لیے اسینشلی اس قسم کی ریلیشن تھی. اسی طرح کی ہم چیز ادھر بھی لا رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الفا بیٹا دو اسٹیٹس ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہے شوارٹز انیکویلٹی کا، تاکہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ سکے کیا ہے. یہ دو اسٹیٹس ہیں شوارٹز انیکویلٹی میں، ٹھیک. یہ وہی انیکویلٹی کی جنرلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے والے کیس میں اگر ہم اس ایکویژن کو ایکویژن 1 کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایکویژن 1 takes the form delta A squared delta B squared has to be greater than this, has to be greater than equal to FG, absolute squared. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی شارٹس انیکویلٹی استعمال کر لی. یہ چیز آ گئی تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ آ گئی. الفا بیٹا کو آپ سمجھ لیں ایف جی، ایف اینڈ جی سمجھ لیں، تو پھر آپ کے یہ چیز آتی ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کمپلیکس نمبر ہے، لیٹس سے اٹس سم کمپلیکس نمبر زی. تو کمپلیکس نمبر زی کے لیے یہ چیز ہولڈ کرتی ہے فار اینی کمپلیکس نمبر، کیونکہ یہ جب آپ یہ انر پروڈکٹ لیتے ہیں تو کوئی کمپلیکس نمبر آتا ہے نا جو پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ دیتا ہے. فار اینی کمپلیکس نمبر زی ایپسلوٹ اسکوائر جو ہے وہ ہوتا ہے زی ایپسلوٹ اسکوائر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریئل پارٹ آف زی اسکوائرڈ پلس imaginary part of z squared which is greater than imaginary part of z squared. یہ تو آپ سائنس سے ثابت کر سکتے ہیں کہ z کا جب آپ ایبسولوٹ اسکوائر لیتے ہیں تو پروڈکٹ آف دا ریئل پارٹس آ جاتا ہے. z کو آپ اس طرح لکھیں نا x پلس آئی وائی سے، یہ ریئل پارٹ ہوتا ہے، یہ امیجنری پارٹ ہوتا ہے وائی جو ہے آئی کو چھوڑ کر. تو پھر آپ اگر ایبسولوٹ اسکوائر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x پلس آئی وائی کو
एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, अब इसमें दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जिस इक्वल टू उस केस में होगा जब रियल पार्ट ज़ीरो हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, वरना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रियल पार्ट की भी होगी तो इट विल ऑलवेज मेक इट ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखते हैं तो 1/2i z माइनस जी स्टार, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड। एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड इसलिए क्या कि इसको रियल और पॉजिटिव लियो, ठीक है, ताकि ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करे। अच्छा, अब हम बहुत करीब उसके पहुंच गए। अब इसको हमने जो है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर हम इसको जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट स्क्वायर है जो कि इधर भी आ रहा है एब्सोल्यूट स्क्वायर, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रियलाइजिंग दैट जी इज़ दिस, जी स्टार वुड भी, आपको पता है कि अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं इनर प्रोडक्ट का, तो आपके पास अब आ गया डेल्टा ए स्क्वायर्ड, यहाँ से डेल्टा ए स्क्वायर्ड डेल्टा बी स्क्वायर्ड हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1/2i, ये z है, ये मैं z लिख रहा हूँ, माइनस द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z विच विल बी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब इनर प्रोडक्ट का लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है ना, स्टेट कैट की जगह ब्रा आ जाता है, ब्रा की जगह कैट आ जाता है, और ये एब्सोल्यूट स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, बट एफ जी ये जो इनर प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू ए माइनस, अब मैं हैट्स नहीं लगा रहा, दिस साई बी माइनस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ साई, ठीक। एफ ये था, दिस इज एफ ब्रा एंड दिस इज जी कैट, इसका इनर प्रोडक्ट आपके पास आ, ठीक है। हर्मिशियन है तो इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पहले दफ़ा हमने उलट लिखा था, अब हम उस तरह भी लिख सकते हैं, ए दिस इंटू बी दिस एक्टिंग ऑन साई। अब हम इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं अंदर, ये बाहर इसी तरह रहने देते हैं, ये आपके पास ए बी माइनस ए दिस आ जाता है माइनस बी एक्सपेक्टेशन ए, ये बस प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, ए बी वाली टर्म आ जाएगी, 4 टर्म्स आ जाएंगी ए और इनका प्रोडक्ट लेते हुए, प्लस ये लास्ट वाली टर्म, इसका इससे जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा, और ये सारा का सारा जो है ये साई पे एक्ट कर रहा है। तो ये आपके पास जो टर्म्स बन गई वो बन गई साई ए बी साई माइनस ये एक्सपेक्टेशन है तो ये नंबर है, ये बाहर आप ले सकते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन आपने सिर्फ इसी की कैलकुलेट करनी ए की, ये क्योंकि एक नंबर है ना, तो जिस तरह आई एच बार को हमने बाहर लिया हुआ था एक्सपेक्टेशन से नंबर को, इसी तरह हम इसको भी इधर बाहर ले सकते हैं। इधर भी ये नंबर होगा, इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा दिस ये प्लस है, आखिरी टर्म जो मैं लिख रहा हूँ नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2 नंबर्स आ गए, दोनों नंबर हैं ए बी, तो ये सिर्फ खाली भी रह गया साई साई इनर प्रोडक्ट। इस पहली वाली टर्म को हम ए बी का एक्सपेक्टेशन लिख सकते हैं, यही मतलब होता है, 2 हैं ऑपरेटर ये हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर इज ऑल्सो एन ऑपरेटर एंड यू टेकिंग द एक्सपेक्टेशन, तो ये हम एक्सपेक्टेशन का लगा सकते हैं, बी है, और ये जो चीज़ बन रही है ये ए की एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन बी एक्सपेक्टेशन, अगली टर्म जो है बिल्कुल इसी तरह, और फिर आ गया प्लस ए बी, ये तो 1 दे देता है, नॉर्मलाइज स्टेट्स हम लेते हैं, ठीक है जी। अब ये नंबर्स हैं तो ये इनका ऑर्डर का मसला कोई नहीं है, आगे पीछे भी इनका ऑर्डर हो सकता है, इनका अंदर ऑर्डर नहीं आगे पीछे कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि ये कम्यूट कर रहे हो, लेकिन नंबर्स तो ऑपरेटर नहीं रहते ना, इनकी ऑर्डरिंग का इशू नहीं है, तो
یہ والی ٹرم ان میں سے کسی ایک ٹرم کے ساتھ اس کو کینسل، لاسٹ ٹرم کو ہم کینسل کر سکتے ہیں. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کینسل ہوگی، اور آرڈرنگ کا اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اے بی مائنس اے کو پہلے لکھ لیا، ایکسپیکٹیشن کو بی، آرڈر کا ایشو کوئی نہیں. سملرلی اب ہمیں جو ہے اس کے اندر یہ بھی چاہیے، یہ تو ہم نے اس کو ایویلیویٹ کیا نا اس والے کو، اب ہمیں یہ والا چاہیے. تو وہ بھی اگر ہم اسی طریقے سے ایویلیویٹ کریں تو جی ایف جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا بی اے مائنس، یہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، ایک دفعہ ایک کو سمجھ لیا دوسرا. اب ہمیں ان دونوں کا ایکویژن 3 میں ان دونوں کا ڈفرینس چاہیے، یعنی یہ چیزیں ایویلیویٹ کرنی ہے، دس مائنس دس، وہ دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ایف جی کا انر پروڈکٹ مائنس جی ایف کا انر پروڈکٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس اے بی ایکسپیکٹیشن مائنس بی اے. اگر آپ ڈفرینس لینا تو وہ یہ چیز کینسل ہو جاتی ہے. کیا کیا میں نے ادھر، یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، یہ جو ہے نا بی اے ہے، ورٹیکل بار بیچ میں نہیں تھی، یہ جس طرح اے بی ہے نا ادھر او جس طرح یہ اے بی ہے نا ادھر، اس طرح ادھر بی اے پروڈکٹ ان دا ریورس نظر آ رہا ہے. آپ کمیوٹیٹر کی طرف ہم آ رہے ہیں نا، تو یہ چیز ایکچولی کمیوٹیٹر ہی بن جاتی ہے. ایکسپیکٹیشن آف اے بی مائنس بی اے سے لکھ سکتے ہیں، اینڈ دس از ایکچولی دا ایکسپیکٹیشن آف دا کمیوٹیٹر آف دا ٹو آپریٹرس. تو ہمارے پاس رزلٹ کیا آ گیا، وی فائنڈ ڈیلٹا اے اسکوئرڈ. اب یہ ہم ایکویژن 3 میں ہم سبسٹیوٹ کر رہے ہیں فرام ایکویژن 3، یعنی جو رزلٹ ہم نے حاصل کیے نا وہ ایکویژن 3 میں سبسٹیوٹ کر رہے ہیں. ڈیلٹا بی اسکوئرڈ پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز کا اسکوئر آف دا انسرٹنٹی ملٹیپلائڈ بائی اسکوئر آف دا انسرٹنٹی ان بی has to be greater than equal to 1 over equation 3 میں is the commutator of the two, right here, absolute squared. اور اگر ہم چاہیں تو اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیلٹا اے ڈیلٹا بی has to be greater than 1 over 2 اے بی اسکوائر روٹ لے لیا نا، تو آپ کیا چاہیے، مگر جب اسکوائر روٹ لیں گے تو ایبسولوٹ ویلیو کا لینا ہے، تو اے بی انٹو دا کمپلیکس کانجوگیٹ آف اے بی. تو یہ آپ کے پاس وہ رزلٹ آ گیا جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے جنرلائز انسرٹنٹی پرنسپل کے لیے. اینڈ ایکچولی دس ہولڈز فار so this is the generalized uncertainty relation. اور یہ کسی بھی دو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ you can have many uncertainty relations, you can have as many uncertainty relations as equal to the number of incompatible observables that you can construct. تو بہت سارے نیچر میں آپ incompatible observables construct کر سکتے ہیں کوانٹم میکینکس میں، تو اس کے کورسپونڈنگ آپ کو انسرٹنٹی ریلیشنس ملتی چلی جائیں گی. ابھی تو ہم نے ایس ایکس ایس وائی اور ایس جی وغیرہ کو دیکھا، پہلے آپ نے ایکس اور پی ایکس کے درمیان دیکھا ہوا ہے. اس طرح آپ چلتے جائیں گے تو یو ول فائنڈ دیٹ یو ہیو اے ویری لارج نمبر آف انسرٹنٹی ریلیشنس، اور وہ ہم آگے جب چلیں گے تو وہ ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے. تو آج کے لیے پھر یہاں ہم روکتے ہیں. خدا